آپ کبھی ٹرپ سے جاتی ہیں تو آپ میوزیم وغیرہ کا دورہ کرتے ہیں؟ ہاں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جانا۔ اچھا، آپ ان نایاب لوگوں میں سے جن کو اچھا لگتا ہے میوزیمز کا دورہ کرنا، کیونکہ آج کل جنریشنز جب بھی باہر جاتی ہے تو ان کو انسٹاگرام وردی جگہوں پر جا کے فوٹوگراف لینا پسند ہوتا ہے، لیکن ان کی تہذیب ثقافت کو جاننا جو ہے وہ اس میں اترتے نہیں ہیں، اور اگر وہ اتریں، وہ میوزیمز کا دورہ کریں تو ان کا جو ٹرپ ہے وہ مزید معنی خیز ہو جائے گا۔ تو اس لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عجائب گھروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تاکہ اس حوالے سے مزید آگاہی پھیلائی جا سکے کہ ان کا کیا رول ہے۔ تاثیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈائریکٹر لاہور میوزیم، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تاثیر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ گڈ مارننگ، کیسے آپ؟ بہت شکریہ جی، السلام علیکم جی، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ تاثیر صاحب کیسے روشنی ڈالیں گے کہ میوزیمز کتنے خاص ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میوزیمز ہماری تہذیب، ثقافت، ورثہ اور ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا منبع ہے، اور یہاں پر بنیادی طور پر جب یہ میوزیم لاہور میوزیم بھی بنا تو اٹ واز اے جوبلی میوزیم اینڈ اے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن اس کے ساتھ تھا جو میو اسکول آف آرٹ تھا۔ سو میوزیمز لرننگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جہاں تاریخ، جہاں پر ثقافت، جہاں پہ کلچر اور آگاہی ملتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، اسکالرس کو اور عام وزٹرس کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے بڑا خاص ہے کہ انٹرنیشنل کونسل آف میوزیمز جو 1946 میں قائم ہوئی، انہوں نے 1977 میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم میوزیم ڈے منایا کریں گے۔ اس وقت سے ایک میوزیم ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس کا جو تھیم اس بار انٹرنیشنل کونسل نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میوزیم یونائٹنگ دا ڈیوائڈنگ ورلڈ، کہ دنیا جو مختلف لسانی، مختلف مذہبی، مختلف فرقے بندی کا شکار ہے اور ڈویژن کا شکار ہے، میوزیم کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ اس تفریق کو کم کریں اور لوگوں کو یونائٹ کریں۔ تو اسی تھیم کے اوپر ہم بھی 3 روزہ تقریبات کر رہے ہیں، بلکہ آج کے دن تو ہم نے میوزیم میں انٹری بھی فری رکھی ہے تمام لوگوں کے لیے، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ رائٹ، اچھا سر، دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں، میوزیمز کی بڑی امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت ہے، لوگ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کیوریوسٹی ہوتی ہے تاریخ جاننے میں بھی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس معاملے میں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں لوگوں کو اپنی ثقافت دکھانے میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا میجر ریزن کیا ہے؟ میڈم، آپ کی بات درست ہے کہ جتنا دنیا میں میوزیمز کے وزٹرز ہوتے ہیں، پاکستان میں اس حساب سے وزٹرز کی تعداد ریلیٹیولی کم ہے۔ ہم سال میں لاہور میوزیم میں آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب وزٹرز آتے ہیں، جبکہ باقی میوزیمز میں، دنیا کے میوزیم یہ تعداد زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہم نے آرٹ اور کلچر کو شاید وہ جگہ نہیں دی جو اس کی پراپر جگہ تھی، اور ہم نے نیو آرٹس اور نیو میوزیمز اور نیو ٹیکنالوجیز اس سے استفادہ نہیں کیا۔ اب میں آپ کے پروگرام کی توسط سے بتانا چاہوں گا کہ ایک نیو بلاک آف دا میوزیم جسٹ اپوزٹ دا میوزیم وہ کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر ہم آگمنٹڈ ریئلٹیز اور تمام ڈیجیٹل جو ماڈرن آرٹس اور ڈیجیٹل آرٹس ان پہ بیس گیلریز بنا رہے ہیں۔ سو ایک طرف تو لاہور میوزیم ہے جو کہ ہسٹوریکل اور آرکیولوجیکل میوزیمز کی صف میں آتا ہے، اور دوسری طرف ہم امپرسیو ایکسپیرینس، آگمنٹڈ ریئلٹی اور تمام ماڈرن میوزیمز کے ساتھ ایک تو سر یہ کتنا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے، وہی بات ہے کہ لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے، جو ہماری نئی نسل ہے، جو ہماری یوتھ ہے، وہ اس طریقے سے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ جا کر وہ چیزیں دیکھے اور ان کے بارے میں پڑھے، اور جو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اب میوزیم کو، اور آگمنٹڈ ریئلٹی اور ان سب چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ کتنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے؟ میڈم، ڈیفینیٹلی آج کے دور میں یوتھ کو اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے، جبکہ ان کا جو کنسنٹریشن سپین ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، تو یہ بہت ضروری تھا، اور یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا اور بہت ہی اچھا سٹیپ لیا، اور اس پر آلموسٹ 8 بلین روپیز خرچ کیے جا رہے ہیں، جس سے یہ میوزیم آئے گا، اور جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ یوتھ کو انگیج کیا جائے، ان کو آگاہی دی جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہاں پر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یوتھ کو ڈس انٹرسٹڈ ہے، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن چونکہ میں میوزیم میں ہوتا ہوں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یوتھ کا بہت زیادہ یہاں پر بھی فوکس ہے، یوتھ آتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ٹریولنگ لاہور میں واقع ہے، باقی جگہوں پہ میوزیم
उस तरह के नहीं हैं, बट पाकिस्तान में भी 150 के करीब म्यूजियम्स हैं और म्यूजियम्स में लोग आते हैं। बिल्कुल। तासीर साहब, ये भी बताइएगा कि रिलेटिवली एक यंग नेशन होने की वजह से भी इस पर एक असर पड़ सकता है, क्योंकि कुछ अक़वाम आलम हैं उनकी तो सदियों के जो है जो नवादरात हैं वो महफूज हुए हैं, जिसकी वजह से उनको देखना शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनको लगता है। हम चूँकि यहाँ बहुत पुरानी तहजीबों में से एक हैं, तो यहाँ जो कुछ चीज़ें हैं वो शायद इस वक्त मुआशरे से रिलेट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से लोग डिसइंटरेस्टेड रहते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा, मेरा मौक़िफ़ ज़रा सा मुख्तलिफ है कि हमारे पास जो कलेक्शंस है इंडस की और गंधारा की, उसके लिए हमारा म्यूजियम पूरी दुनिया में जाना जाता है, और दुनिया में अगर 1 लाख म्यूजियम है तो हमारी उस पे रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छे म्यूजियम्स में, बहुत इब्तदाई म्यूजियम्स में आती है। और जो गंधारा है जिसके लिए हमारे पास चाइना से, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, मॉक्स, थाईलैंड, वहां से बेशुमार विजिटर्स आते हैं। फिर हमारे पास सिखों की बहुत ज्यादा हेरिटेज है, हमने सिख गैलरी बनाई है अलहदा से। देन वी हैव अ चाइनीज गैलरी, तो हमारे पास बेशुमार चाइनीज विजिटर्स एंड सिख ग्रुप्स, सिख विजिटर्स, एंड हमारे पास स्टूडेंट्स जो कि आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो कि हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो कि एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो और उनके असातिज़ा भी जो एमफिल कर रहे हैं, बच्चे जो है पीएचडी कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया तासीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे आज अजायब घरों का आलमी दिन है, तो अगर आज आपके पास वक्त है तो निकालिए, अपने बच्चों को लेकर जाइए। आज कोई टिकट नहीं है लाहौर म्यूजियम पे, और जाकर उन्हें दिखाइए हमारी सकाफत और विरसा क्या है और क्या महफूज किया हुआ है। शो खत्म होने दें, हम ब्रेक पर जाएंगे अभी।